یہاں اورنگ ادب، عالمگیر ادب اور وارثان حرف و قلم کی جانب سے اور اورنگ آباد کی تمام ادبی انجمنوں کی جانب سے خواجہ کرام الدین صاحب کا پرتپاک استقبال ہے۔ اس تقریب کے صدر جلسہ عالی جناب نور الحسنین صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ عالی جناب ڈاکٹر ارتقاء افضل صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ میں بلا رہا ہوں ارتقاء صاحب۔ جی میں آواز دے رہا ہوں، آپ کا حکم سر، آنکھوں پہ سر۔ ہمارے درمیان موجود JNU کے پروفیسر اور اردو کے عالمی سفیر عالی جناب خواجہ کرام الدین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ اسلم مرزا صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ استاذ محترم عالی جناب سعید زیدی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر رونق افروز ہوں۔ عالی جناب شیخ عظیم الدین صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ شہ نشین پر تشریف لے آئیں۔ عالی جناب خالد سیف الدین صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں اگر آپ بشاشت سے یہاں تشریف رکھ سکتے ہیں تو تشریف لے آئیے۔ جی ڈاکٹر اختر مرزا صاحب اگر ہال میں موجود ہیں تشریف لائیے حضور۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے اس رسم اجرا کی تقریب کا آغاز ہم اللہ کے کلام سے کریں گے اور اللہ کے کلام کی قرأت اور تلاوت ایک خوش الہان خاری اور ہمارے شہر بلکہ دکن کے ایک نمائندہ شاعر جناب فاروق شمیم صاحب فرمائیں گے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور قرأت فرمائیں۔ جناب فاروق شمیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم ہمارے درمیان موجود معزز مہمان جناب خواجہ اکرام صاحب کے استقبال کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے شہر بلکہ دکن کی ایک بزرگ اور محقق شخصیت جناب اسلم مرزا صاحب سے کہ وہ خواجہ اکرام صاحب کا ان کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرما کر استقبال فرمائیں۔ اب میں درخواست کرنے جا رہا ہوں علی جناب شکیل احمد خان صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش فرمائیں۔ اب میں آج کے وہ شاعر جن کی کتاب کا اجرا ہے ان سے درخواست کروں گا کہ وہ محترم نور الحسنین صاحب کی خدمت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اب میں جناب نصرت حنفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شیخ عظیم الدین صاحب کی خدمت میں گلہائے محبت پیش فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب قاضی نوید صاحب سے کہ وہ ڈاکٹر اختر مرزا صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ میں التماس کرتا ہوں جناب عمران رضوی صاحب سے کہ وہ جناب محترم سعید زیدی صاحب کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ میں ملتمس ہوں محترم ڈاکٹر انور الدین صاحب سے جو حیدرآباد میں ویمن کالج میں شعبہ اردو کے صدر ہیں ڈگری کالج میں کہ وہ شہنشین پر تشریف لے آئیں۔ محترم اسلم مرزا صاحب کے استقبال کے لیے میں زحمت دینا چاہوں گا جناب فاروق شمیم صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور محترم اسلم مرزا صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب فاروق شمیم صاحب، یہ پہلا موقع ہے کہ فاروق شمیم صاحب سے یہ خدمت کسی محفل میں لی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ فاروق بھائی۔ اب میں درخواست کروں گا وسیم راہی صاحب سے کہ وہ پروفیسر نوید صدیقی صاحب کی خدمت میں
اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب نصرت حنفی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ خان مقیم خان صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ اب میں زحمت دوں گا جناب سلیم محی الدین کو کہ وہ پروفیسر انور الدین صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ میں نصرت حنفی صاحب سے مزید درخواست کرتا ہوں کہ وہ جناب عظیم راہی بابائے افسانچہ کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ یہ اورنگ آباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کا خطاب بھی اسی شہر کے ایک طالب علم نے دیا تھا، اور بابائے افسانچہ کا خطاب بھی عظیم راہی کو اسی شہر نے دیا ہے۔ اب میں ملتمس ہوں جناب نصرت حنفی صاحب سے کہ وہ مرزا سلیم صاحب کی خدمت میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اب میں درخواست کروں گا وسیم راہی صاحب سے کہ وہ قاضی انیس الدین صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ اب میری درخواست ہے جناب عمران رضوی صاحب سے کہ وہ پروفیسر پرنسپل شکیل احمد خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ جناب تفہیم سے درخواست ہے کہ وہ فاروق شمیم صاحب کی خدمت میں اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جناب فاروق شمیم صاحب، آج زیادہ زحمت دی جا رہی فاروق بھائی آپ کو۔ جی اب میں وسیم راہی سے درخواست کروں گا کہ وہ پروفیسر سلیم محی الدین صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ اب میں زحمت دوں گا جناب عظیم راہی کو کہ وہ جالنہ سے تشریف لائے قاسم غالب صاحب کی خدمت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ جالنہ کے بزرگ شاعر جناب قاسم غالب جالنوی صاحب ایک بلند پایا اور کہنہ مشق شاعر ہیں اور بہت عمدہ شعر کہتے ہیں، اور اس عمر میں بھی کافی مستعد اور متحرک ہیں۔ اب میں درخواست کروں گا جناب ایک بار اور نصرت حنفی صاحب سے کہ وہ ندیم احمد خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائے۔ جناب ندیم احمد خان صاحب فردوسی۔ عمران رضوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ احمد خان صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ وسیم اورنگ آبادی سے پھر ایک بار درخواست ہے کہ وہ ہمارے شہر کے مزاح نگار، انشائیہ نگار، افسانچہ نگار اور بہت کچھ نگار جناب معیز ہاشمی صاحب سے کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ ادھر کیمرے کی طرف دیکھیے آپ۔ اب میں نصرت حنفی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروفیسر ادریس محمد فاروقی صاحب عرف عسکری صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ نصرت حنفی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ جاوید احمد ندا صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ ترتیب سے چل رہے ہیں۔ نصرت حنفی صاحب سے مزید درخواست ہے کہ وہ جناب مسعود اختر صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ وسیم راہی سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ محترم عبد الرحیم ارمان جالنوی صاحب کی خدمت میں
نذرانے گل پیش فرمائیں۔ عبدالرحیم ارمان صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ادھر سامنے آ جائیں، سامنے تشریف لے آئیں۔ بشارت بھی آپ بھی آ جائیے۔ رضوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محترم بشارت علی خان صاحب اختر کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اب میں درخواست کرنا چاہوں گا جناب سلیم نواز حشر صاحب سے کہ وہ وارثان حرف و قلم کے صدر جناب محمد وسیل صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ جناب تفہیم سے درخواست ہے کہ وہ خالد سیف الدین صاحب کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نصرت حنفی صاحب سے مکرر ملتمس ہوں کہ وہ جالنہ سے تشریف لائے۔ انقلابی شاعر، جالنہ کو اپنی ادبی سرگرمیوں سے ہمیشہ منور اور معمور رکھنے والی شخصیت جناب لیاقت علی خان یاسر کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں۔ اور جس کتاب کے اجرا کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہیں، اس رسم اجرا کی تقریب کی صدارت پر فائز ہیں محترم نور الحسنین صاحب، اور یہ تقریب پروفیسر ڈاکٹر ارتکاز افضل کے جشن ارتکاز کا ایک حصہ ہے۔ آج اس کتاب کا اجرا ہوگا ادیب عصر جناب اسلم مرزا صاحب کے ہاتھوں۔ میں شاعر صاحب سے درخواست کروں گا، احمد اورنگ آبادی صاحب سے، کہ وہ بھی اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ان کی کتاب کا اجرا آج کی یہ معزز اور معروف و مقبول شخصیات کے ہاتھوں آپ کی اور خواجہ اکرام الدین صاحب کی موجودگی میں عمل میں آئے۔ ادب کی کوئی بھی صنف ہو، اس کے ہر فنکار کے لیے، ہر اہل قلم کے لیے اپنی منزل اور اپنا مقام ایک سرابی ہوتا ہے۔ وہ لکھتا جائے، کہتا جائے، لیکن بہت سارے شعراء ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے، اپنی تخلیقات سے مطمئن نہیں ہو پاتے ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ احمد بھی انہی فنکاروں میں سے ہے، اور ان کی شاعری کا عرصہ بہت زیادہ نہیں ہے۔ پچھلے 10 سالوں کے درمیان انہوں نے یہ شعر کہے ہیں، غزلیں کہی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی غزلوں کے ساتھ نظمیں اور نظم کے ساتھ غزل کے ساتھ انہوں نے افسانچے بھی لکھے ہیں، افسانے بھی لکھے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ احمد اورنگ آبادی کے پہلے شعری مجموعے سراب کا افتتاح اور اجرا عمل میں آ چکا ہے۔ اب میں جناب شیخ عظیم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب پروفیسر شیخ عظیم الدین صاحب، جو ادارے ادب اسلامی مریٹواڑہ کے صدر ہیں۔ محترم جناب صدر، ڈائس پہ بیٹھے ہوئے معزز حضرات، سامنے تشریف فرما محترمائیں اور محترم حضرات، ایک دفعہ ادارے ادب اسلامی کا مشاعرہ تھا مرکز اسلامی میں۔ میں نے چونکہ احمد کو میٹرک میں انگلش کا ٹیوشن پڑھایا ہے، میں اپنے انتظامات میں پریشان تھا۔ احمد آ گئے وہاں پر، سر یہاں مشاعرہ ہے کیا؟ میں نے کہا ہاں، پھر کیوں؟ نہیں بولے میں پڑھوں گا۔ احمد یہاں غزل پڑھی جاتی؟ میں نے کہا نہیں سر، میں بھی لکھتا ہوں۔ بولے تقریباً 25 سال پرانی بات ہے، لیکن احمد اتنے پختہ شاعر بنیں گے، ایسے اچھے اشعار لکھیں گے۔ میں نے احمد سے پوچھا احمد کیسا ہوتا یہ سب؟ احمد کا جواب سنیے، ارے سر گھر سے میڈیکل اسٹور جاتے جاتے 2-3 غزلیں ہو جاتی۔ بولے او ہو۔ میں نے کہا بھائی کیا بات ہے، کیا زرخہ ذہن کا مالک ہے یہ آدمی۔ ہم احمد کے کلام سے ہم سب لوگ واقف ہیں، اور اس اسٹیج سے احمد نے بہت کچھ پڑھا ہے۔ میری دعا ہے
کہ احمد دن بدن ترقی کرے اور معراج پر پہنچے اور شہر اورنگ آباد کا نام روشن کرے. شکریہ. اب میں درخواست کروں گا جناب اختر مرزا صاحب سے، ریٹائرڈ پرنسپل چشتیہ کالج سے، کہ وہ تشریف لائیں اور احمد اورنگ آبادی کی شاعری کے بارے میں اپنے بہت ہی قیمتی جملے 2 منٹ میں ادا فرمائیں. اسٹیج پہ تشریف فرما. اردو ادب کے وہ نامور شخصیتیں جن سے اردو ادب تابندہ اور پائندہ ہے. احمد اورنگ آبادی کی کتاب کا رسم اجرا عمل میں آ چکا ہے. یقیناً اس میں ان کا خون جگر شامل ہے. ابھی وہ تفصیلات مجھے بتا رہے تھے کہ کس ذوق، شوق اور لگن کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ شعری مجموعہ پائے تکمیل کو پہنچایا. اس کی اہمیت، اس کی افادیت اس بات سے ہی ظاہر ہے کہ اردو کے شہر اورنگ آباد کے 2 نامور اشخاص نے اپنے قلم سے اس کی جو تجزیہ پیش کیا ہے وہی اس کتاب کی اہمیت اور افادیت ہے. میں احمد اورنگ آبادی کو ان کے اس کارنامے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ بہت بہت. میں زحمت دینا چاہوں گا میرے استاد محترم جناب سعید خان زیدی صاحب کو کہ وہ بھی 2 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. جناب سعید خان زیدی صاحب. حاضرین جلسہ، یہ نہایت مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے شہر کے نوجوان جنید، جنہیں شاعری کی دنیا میں احمد اورنگ آبادی کے نام سے جانا جاتا ہے، انہوں نے چند ہی برسوں میں جو مقام حاصل کیا، جو شہرت حاصل کی، اس کے وہ حقدار تھے. اور یہ مقام وہ ہے جسے پانے کے لیے جو دہائیاں لگ جاتی ہیں. انہوں نے برسوں کا سفر مہینوں میں اور مہینوں کا دنوں میں طے کیا ہے. یہ ان کا پہلا مجموعہ ہے. امید کرتا ہوں کہ اور مجموعے ان کے شائع ہوں گے. منزلیں اور بھی ہیں. نیک تمنا ہے ان کے لیے. بس اتنا ہی کافی ہے. اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب سے کہ وہ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار 10 منٹ میں فرمائیں. احمد اورنگ آبادی کو میں اس زمانے سے جانتا ہوں جس زمانے میں انہوں نے شعر کہنا شروع کیا تھا. مزاج کے بہت نرم ہے. انکسار مزاج میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. مشوروں کو بہت توجہ سے قبول کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں. لہذا ان کا شعری سفر کم و بیش 10 سال پر محیط یہ شعری سفر میں سمجھتا ہوں اس کتاب کی اشاعت کے ساتھ اس کا ایک مرحلہ طے ہو گیا ہے. ہم اپنے شہر کے شعراء ادیبوں کی پذیرائی میں آپ تمام حضرات جانتے ہیں کسی طرح کی کوئی گنجائش کبھی نہیں چھوڑتے. لیکن ہمارے لیے عظیم راہی ہوں، فاروق شمیم ہوں، جو احمد اورنگ آبادی، مصعب، عظیم جیسے شعراء کے پیشرو نسل ہے، پیشرو ہیں، ان شعراء اور ادیبوں نے ہمیشہ نوجوانوں کی ڈھارس بندھائی، ان کی ہمت افزائی کی. اور یہ میں سمجھتا ہوں اس علاقے کے لیے، دکن کے لیے اور اردو زبان و ادب، اس کی ترقی و ترویج اور اس کی معاشرتی اور تہذیبی ورثے کی حفاظت کے لیے ایک مستحسن قدم ہے.
کہ ہم دکن باسی اورنگ آباد کے شہریان ان کی خدمت میں یہ نذرانہ بھی پیش کریں کہ ہمارے نوجوان اردو کی بقا، اس کی ترقی اور ترویج، اور اردو کے معاشرے اور اردو کی تہذیب کی وراثت کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہوئے رواں دواں ہیں۔ یہ وہ وراثت ہے۔ عام طور سے دہلی، ممبئی اور شمالی ہند میں مجھ جیسے ایک اردو کے ادنا خادم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نے اکثر و بیشتر مقامی شعراء پر لکھا ہے، اور یہ میں خواجہ صاحب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس علاقے کے شعراء ادیبوں پر لکھنا میرا فرض کفایہ ہے، اور میں نے دانستہ ان نوجوانوں کی ہمت افزائی اس لیے کی، ہمارے سینئر موجود ہیں، اختر بھائی ہیں، غالب صاحب ہیں، ان سے بہت کچھ اب بھی سیکھنا باقی ہے، لیکن یہ جو نوجوان نسل ہے ان کی تربیت، ان کو اردو زبان و ادب اور اردو کی تہذیب سے مربوط رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ مجھ جیسے ایک ادنا طالب علم اور آپ جیسے صاحب ذوق حضرات کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہم وہ کام، وہ فریضہ بخوبی انجام دے رہے ہیں، اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے رہیں، یہ چراغ جلتے رہیں۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں ہے کہ کہو ہواؤں سے دل میں نہ پھر ملال رہے، ہمیں چراغ سرے رہ گزر خیال رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اور ہم درخواست کرتے ہیں کہ شعبہ خواتین بلکہ حصہ خواتین سے یہ خدمت صبا منیر انجام دے، اور سب سے پہلے وہ ہمارے درمیان تشریف لائی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کی شعبہ اردو کی صدر محترمہ ڈاکٹر کیرتی مالنی جاوڑے کی خدمت میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ محبتوں کا نذرانہ پیش فرما رہی ہیں۔ اب میں ملتمس ہوں صبا سے کہ وہ ڈاکٹر غزالہ پروین صاحبہ کی خدمت میں بھی اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر اسود گوہر سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور صبا منیر آپ کو ایک مرتبہ پھر اسود گوہر کی خدمت میں نذرانہ گل پیش کرنا ہے۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب جاوید ندا صاحب سے کہ وہ محترم رضا جالنبی صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ اب درخواست ہے جناب نصرت حنفی صاحب سے کہ وہ کے ایم چشتی صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ میں جناب خواجہ اکرام صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ چشتی صاحب ہیں، یہاں طلوہ شاہ صاحب بھی ہوں گے، اور ایسے کچھ مستقل کچھ اور لوگ ہیں، ایسے 10-15 لوگ ہیں جو نہ ادیب ہیں، نہ شاعر ہیں، نہ اردو کی کسی اور صنف سے لکھنے پڑھنے کا ان کا تعلق ہے۔ وہ اردو کے ایک اچھے سامع اور ایک اچھے قاری ہیں جو ہر ادبی محفل میں پورے ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ شرکت فرماتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں ان کے لیے ایک مرتبہ تالیاں بجا دیجیے صاحب۔ اب میری جناب نصرت حنفی سے درخواست ہے کہ وہ میرے استاد محترم جناب سید محمود صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائے۔ ایک استثناء ہے اور ہنگامی صورتحال یہ ہے کہ محترم سعید خان زیدی صاحب کو اپنے آفس دفتر پہنچنا ہے اورنگ آباد ٹائمز، اور وہ جانے سے پہلے احمد اورنگ آبادی صاحب کی گلپوشی کرنا چاہتے ہیں۔ جی
اب میں درخواست کروں گا جناب راحیل انجم صاحب سے جو ناندورہ ضلع بلڈانے سے تشریف لائے ہیں کہ وہ یہاں سامنے تشریف لائیں، اور وسیم راہی صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ وہ راحیل انجم صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ جی عبدالحسیب فتحان صاحب جو جالنہ سے تشریف لائے ہیں کہ وہ یہاں سامنے تشریف لائیں، اور جناب عمران رضوی صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ان کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ جاوید ناصر کو بیشتر لوگ جانتے ہیں بحیثیت شاعر اور بحیثیت ڈائریکٹر آف آل انڈیا ریڈیو۔ ان کے بچپن کے اور دم آخر تک جو دوست رہے ہیں عبدالحمید شاکر صاحب، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اور میں درخواست کروں گا جناب نصرت حنفی سے کہ وہ ان کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ سہیل ذکی الدین کی شخصیت دن بدن اپنے ہنر اور اپنے آپ کو منواتی جا رہی ہے۔ یہاں جتنے بھی لوگوں کی گلپوشی کی گئی یا ان کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کیا گیا، وہ سب مختلف ہنر اور فنون سے وابستہ شخصیات ہیں، ادب میں اور ادب سے ہٹ کر بھی۔ سہیل ذکی الدین صاحب تشریف لائیے نا یہاں۔ اب سہیل ذکی الدین صاحب کے بارے میں الگ سے کچھ بولنا میں زیادہ مناسب نہیں سمجھتا، میں تفہیم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں۔ مبین ٹوپی والا صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ سہیل ذکی الدین اور مبین ٹوپی والا بھی ایسے لوگوں میں شامل ہیں جو ادب کی کسی صنف سے ان کا لکھنے پڑھنے کا تعلق نہیں ہے، لیکن ادب کی خدمت اور مشاعروں کا انعقاد ان کا ایک دلچسپ مشغلہ ہے جو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ یہ ادا کر رہے ہیں۔ میں درخواست کروں گا جناب سلیم محی الدین صاحب سے کہ وہ مبین ٹوپی والا کی خدمت میں ہدیہ محبت پیش فرمائے۔ ایک اور نوجوان ہمارے درمیان ایسا ہے جو اورنگ آباد کی تاریخ، اورنگ آباد کا ادب اور اورنگ آباد کے مختلف شعبہ حیات کو ڈیجیٹل دنیا پر پیش کر رہا ہے۔ میراث کے نام سے میری مراد ہے جناب مدثر ندیم صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ اب ان کی خدمت میں ہدیہ گل پیش کرنے کے لیے میں جناب خان مقیم خان صاحب سے درخواست کرتا ہوں۔ سے گزارش کرتا ہوں کہ ابو بکر رہبر صاحب کی گلپوشی کریں۔ شکریہ سر، بہت بہت۔ آج کے مہمان خصوصی، مہمان اعزازی عالی جناب پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ احمد اورنگ آبادی کی گلپوشی فرمائیں۔ شال اڑائی جا رہی ہے احمد صاحب کو اور ان کی گل پوشی کی جا رہی ہے۔ شال محترم اسلم مرزا صاحب نے اڑائی ہے۔ شال پوشی لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے معزز مہمان جناب خواجہ اکرام الدین صاحب سے احمد اورنگ آبادی کے بارے میں اظہار خیال یا ان کے تبرکاً ان کے خیالات ہم سننا چاہیں گے۔ شہر اورنگ آباد کے اس آفتاب و مہتاب کی خدمت میں عقیدت بھرا سلام پیش کرتا ہوں۔ اور فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ عطر نست کے خود ببویت نہ کہ عطار بگویت۔ وہ شیشی اگر کھول دی جائے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں ایک غزل پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی نہیں، احمد اورنگ آبادی کی۔ اچھا، اور یہ ہے کہ یہ کتاب پہلی دفعہ کل ان سے متعارف بھی ہوا، کوئی شعر ان سے کبھی میں نے سنا نہیں،
लेकिन अचानक वर्क गर्दानी करते हुए मेरी नज़र कहीं ठहर गई और मैं चाहता हूं कि जहां मेरी नज़र ठहरी है वो गज़ल आप सुन लें तो अंदाज़ा होगा कि ये कैसी गज़ल कहते हैं और इम्कानात क्या हैं। पूरी गज़ल पढ़ना चाहूँगा चूँकि ये महफ़िल उनकी है और उनकी गज़ल सुनाई जानी चाहिए। इजाज़त है। नज़र में ताब नहीं दिल में जुस्तजू क्यों है, नज़र में ताब नहीं दिल में जुस्तजू क्यों है, बुझे चिराग को जलवों की आरज़ू क्यों है। अजीब बात है, ये नौजवान जो कल मेरा तारुफ हुआ मैं तो पहले मिसरे पे ही अटक गया। क्या बात कही आपने। अच्छा, शेर वही है कि ऐसा है कि शेर की कैफियत ये है कि जैसे आसमान से कुछ नुज़ूल हो रहा हो। लफ्ज़ क्या है, जैसे देखिए ये गारा, मिट्टी, सीमेंट, ये क्या रॉ मटेरियल्स हैं। हमारे पास बहुत सारे रॉ मटेरियल्स हैं। रॉ मटेरियल्स क्या हैं, तजर्बात के हैं, मुशाहिदात के हैं, बहुत से ख़यालात हमारे पास भी हैं, बहुत से नज़रियात हमारे पास भी हैं। लेकिन इन तमाम तसव्वुरात को, ख़यालात को, तफक्कुरात को, मुशाहिदात को जमालियात के पस मंज़र में इस तरह से पेश करना कि आपको वो दावत गौर व फ़िक्र दे, तो उस शेर को हम शेर कहते हैं। ये सवालिया लबो लहजा कहते हैं कि उर्दू में, बल्कि हिंदी में, बल्कि फ़ारसी में, बल्कि अरबी में सिर्फ़ एक शायर है जो सवाल करता है और शेर ऐसे कहता है कि आप तशरीहात में गुम हो जाए। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। ये सवाल ही सवाल है। गालिब के हर शेर को पढ़िए, सवाल है और सवाल अंदर सवाल है और सवाल के अंदर जवाब है। ये इस्तिफ़हामिया अंदाज़ जो है शायरी में बहुत मुश्किल फ़न है। इर्तिकाज़ साहब तशरीफ़ रखते हैं, बड़े हमारे मोहतरम में बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं इनकी, बड़ा एहतराम करता हूँ, सिर्फ इसलिए कि जो इल्म व फ़ज़ल की दुनिया इस सरज़मीन में है। बहुत सारे अकाबरीन जो यहाँ बैठे हैं, ये देखिए कि इस्तिफ़हामिया अंदाज़ में शेर कहना बहुत मुश्किल, इस्तिदलाली अंदाज़ में शेर कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन अहमद औरंगाबादी मुबारकबाद पेश करता हूँ। भुला दिया है जिसे मुद्दतें हुई दिल ने, भुला दिया है जिसे मुद्दतें हुई दिल ने, ख़यालो ख्वाब में वो अक्स हू बहू क्यों है, वो अक्स हू बहू क्यों है। अजीज़ तर थी मुझे चाक दामनी अपनी। मैं शेर पे दाद देना चाहता हूँ। वाह, चाक दामनी पे न जाने कितने शेर पढ़े गए और दामन पे कितने शेर पढ़े गए। लेकिन ये कुछ और लेके आते हैं कि अजीज़ तर थी मुझे चाक दामनी अपनी, मगर न पूछिए अब हाजते रफू क्यों है, मगर न पूछिए अब हाजते रफू क्यों। निकल गए हैं सितारे फलक से ये कहकर, आसमानों से बात करना, सितारों से बात करना, ये शायर कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शायर यहाँ मौजूद हैं, इनका कमाल ये है कि ये कुछ भी कहें आपको मानना पड़ेगा। और बाज़ बातें तो ऐसी कहते हैं जो अक्ल से परे है, अक्ल से परे है, लेकिन शायर आपको कायल कर लेता है। जैसे घोड़ा चल सकता है, बहुत तेज़ चल सकता है, उड़ तो नहीं सकता ना। लेकिन अगर मैं नस्र में कहूँ कि घोड़ा उड़ रहा है तो आप कहेंगे इसका दिमाग उड़ गया। लेकिन सौदा जब ये कहता है ऐसा उड़ा कि वहमो गुमा से गुजर गया, ये किसके लिए कह रहा है? घोड़े के लिए। और हम जैसे इंसान हैं उसकी बात मान रहे हैं। और अगर ये नस्र में कहता तो कहते पागल है ये। लेकिन सौदा ये कहता ऐसा उड़ा कि वहमो गुमा से गुजर गया, बादल हवा से पूछ रहा था किधर गया, बादल हवा से पूछ रहा था किधर गया। अब ये देखिए शोरा का कमाल ये है कि लफ्ज़ों को नए माना में पिरोते हैं, और यही तो आर्ट है। इसीलिए ये फाइन आर्ट्स कहलाता है, फ़नून लतीफ़ा की सबसे आला किस्म है। ये कहते हैं निकल गए हैं सितारे फलक से ये कहकर कि आफताब की खू इतनी तुंद खू क्यों है। सितारों को डूबना तो हमने सुना था, लेकिन क्या खूबसूरत लबो लहजे में आपने इसको समोया है। काबिल मुबारकबाद। ये सरजमीन, इस मिट्टी में कुछ है। अब लगता है मुझे कुछ दिनों यहाँ रहना चाहिए।
اس مٹی میں کچھ ہے واقعی کہ ہم نے آج نوجوانوں کو دیکھا، دل خوش ہو گیا، جو نظامت کر رہے تھے ان بچوں کو دیکھا، بقالے پڑھ رہے تھے ان بچوں کو دیکھا، مجھے لگا کہ ہمارا مستقبل بہت روشن ہے اور ہماری وراثت وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ اگر 2-3 شعر اور ہیں سن لیجیے، چونکہ ان کی محفل ہے تو ان کے شعر سننا چاہیے۔ جھکا رہے ہو اسی سنگ آستاں پہ جبھی، کیا خوبصورت شعر، یہ روح عصر یہی ہے۔ آج جو میں بات کر رہا تھا کیرتی صاحبہ اپنے بچوں کے سامنے، یہی ہے روح عصر۔ جھکا رہے ہو اسی سنگ آستاں پہ جبھی، کبھو نہ کہنا ہمیں سر لہو لہو کیوں ہے، کبھو نہ کہنا ہمیں سر لہو لہو کیوں ہے، ابس ہے عشق کی دنیا تو اے دل احمد، یہ دل آپ کا نہیں ہے، یہ سارے لوگوں کا دل ہے۔ شاعر تو کہہ کے گزر جاتا ہے، پھر شعر ہم اپنے حسب حال پڑھتے ہیں، پبلک ڈومین میں آ گیا، ہماری کیفیت کا اظہاریہ ہے، ہماری کیفیت کا یہ بیانیہ ہے۔ ابس ہے عشق کی دنیا تو ہے دل احمد، بتا تو شہر تمنا، بتا تو شہر تمنا کی بتا تو شہر تمنا کے روبرو کیوں ہے۔ اچھا یہ ایک غزل ہے، اچانک میری نگاہ پڑ گئی، میں نے پڑھ کے سنایا تو میں یہ سمجھا کہ کہتے ہیں کہ چاول کا ایک دانہ خواتین دیکھتی ہیں سمجھ جاتی ہیں کہ چاول پکا ہے یا نہیں پکا ہے۔ ایک غزل میں نے سنا دی ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کیسا شاعر ہے، بہت مبارک ہے۔ اچھا اب اگر اجازت دیکھیے، مشاعرے تو ہمیشہ سنتے ہیں، میں مشاعروں کے اور تربیت کے حوالے سے 5 منٹ کی اجازت صدر۔ دیکھیے ایسا ہے کہ دنیا کی تمام زبانوں کی بات کر رہا ہوں، صرف اردو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اردو کے کلام کو بڑے اجتماعات میں، بڑی محفلوں میں سنا جاتا ہے۔ آپ غور کریے، آپ کہیے گا عربی میں تو صرف 2-3 بازار تھے، اوکاس کا میلہ تھا، ذوالمجنہ تھا، جہاں سال میں ایک دفعہ بیٹھ کر کے وہ شعر و شاعری کی بھی ایک محفل ہوتی تھی، لیکن تسلسل کے ساتھ مستحکم روایت آپ کہیں گے فارسی میں تو درباروں میں بیٹھ کر کے قصائد سنائے جاتے تھے، عوامی مجلس نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو یہ صرف اردو کے حصے میں آئی ہے کہ اردو کے کلام کو کبھی مراقبے کے نام سے، کبھی مناظمے کے نام سے، اور مشہور یہ ہے کہ مشاعرے کے نام سے کلام سنا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مشاعرے ہماری تہذیبی وراثت کے امین ہیں۔ اچھا دوسری بات کہ یہ مشاعرے صرف وراثت کے امین نہیں ہیں، بلکہ یہ تربیت گاہ بھی ہیں۔ میں صرف 1-2 مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ اس مشاعرے کے حوالے سے جو شعراء ہماری وراثت کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ یہ جان بھی لیں کہ وہ ہے کیا۔ تربیت ایسے ہوتی تھی انہی مشاعروں میں۔ کل میں نے جو محفل دیکھی مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں کے اکابرین قابل داد ہیں، واقعی اللہ ان کو سلامت رکھے کہ ان کی وجہ سے نوجوان آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کے لیے کم از کم داد و تحسین۔ مشاعرے اس طرح سے ہوا کرتے تھے کہ کبھی کبھی شعراء جو ہے برجستہ ان کی اصلاح کرتے تھے، اور اصلاح اس طرح سے کرتے تھے کہ کبھی مصرع طرح دی جاتی تھی، اور کبھی کبھی کوئی ایسا شخص آ کر کے ایسا کلام پڑھ جاتا تھا کہ پھر وہیں پہ مشاعرہ ختم ہو جاتا تھا۔ 2 مثالیں دیکھیے جو بہت اہم ہیں کہ عظیم آباد والے اور دلی والے اور لکھنؤ والے، اورنگ آباد کا ذکر ہم کریں گے، ابھی ریسرچ ہو رہی ہے اس پر۔ تو دلی والوں کو یہ مصرع طرح دیا گیا، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ، یعنی قبر میں جب مردے کو لٹایا جاتا ہے تو شاید یہ مصرع طرح دیا گیا، اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ۔ اب آپ سوچئے ہم اور آپ اس کا جواب دے سکتے نہیں، یہ شاعروں کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور شاعروں کے لیے کہا گیا کہ آپ مصرع طرح لگاؤ، گرہ لگاؤ، اور لکھنؤ والوں کے لیے کہا گیا کہ ناتوا ہوں کفن بھی ہو ہلکا، لا محال، یعنی قول محال کہہ لیجئے، مشکل ہی نہیں ہے کیسے گرہ لگائی جائے۔ لیکن اب دیکھیے گرہ کیسے لگائی جاتی ہے، اور یہ تربیت گاہ تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ڈال دو سایہ اپنے آنچل کا، ڈال دو سایہ اپنے آنچل کا، ناتوا ہوں کفن بھی ہو ہلکا۔ لیکن دلی والوں کو کہا گیا بڑے ہائے ہو کرتے ہیں، تو اس لیے قبر میں رکھا گیا زنجیر کے ساتھ۔ دماغ گھوم گیا، کیا جواب دیا جائے؟ تو یہ ہوا کہ حشر میں حشر نہ برپا کریں یہ دیوانے، حشر میں حشر نہ برپا کریں یہ دیوانے، اس لیے قبر میں رکھا گیا
जंजीर के साथ। अच्छा, अब नाजुक ख्याल ही देखिए कि अजीमाबाद वालों को मिसरा तरह दिया गया, कद नापती है जुल्फ़े रसा सर से पाँव तक। कैसे गिरा लगाई गई, कैसी लगी ये कद नापती है जुल्फ़े रसा सर से पाँव तक, पीछे लगी ये कैसी बला सर से पाँव तक, है ना। लेकिन इसकी ख़ास बात ये थी कि जो नवाबीन के महफिल, नवाब तसद्दुक़ हुसैन खां के वहाँ ये मुशायरा हो रहा था और उनका जो मुलाजिम था हर रोज़ मुशायरा सुनता था, उसके अंदर भी शेरी ज़ौक़ पैदा हो गया। उसने कहा हुजूर इजाज़त हो तो मैं भी एक शेर, तो उन्होंने उसका गिरा लगाई। और ये नाजुक ख्याल देखिए, और देखिए तरबियत कैसे होती है। काम आई कुछ न पर्दा नशीनी हुजूर की, काम आई कुछ न पर्दा नशीनी हुजूर की, देखाई जाके बादे सबा सर से पाँव तक। काम आई कुछ न पर्दा नशीनी हुजूर की, देखाई जाके बादे सबा सर से पाँव। ऐसी हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि ये मुशायरे न सिर्फ ये कि हमारी कौमी विरासत और तहज़ीबी विरासत के अमीन हैं, बल्कि तरबियत गाह भी हैं। अल्लाह इस सरज़मीन को सलामत रखे और इस विरासत को नई नस्ल तक मुंतकिल होने में अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मावनत भी फ़रमाए। अहले औरंगाबाद को मेरा सलाम, ये महफ़िल सलामत रहे, आप सलामत रहें, खुदा हाफ़िज़। मैं जनाब बिलाल औरंगाबादी साहब से, बिलाल अनवर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और सबा गंजवी साहब की खिदमत में नजराना अक़ीदत पेश फरमाएँ। जनाब सबा गंजवी साहब से दरख्वास्त है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। सबा मुनीर से दरख्वास्त है कि वो मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा फ़िरदौस फ़ातिमा साहबा की खिदमत में अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश फरमाएँ। अब मैं मोहतरम असलम मिर्ज़ा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अहमद औरंगाबादी के मजमूए कलाम के बारे में, अहमद के बारे में अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। जनाब नूरुल हसन साहब हैदराबाद से तशरीफ़ लाए, प्रोफेसर मोहम्मद अनवरुद्दीन साहब, शेख अजीमुद्दीन साहब, मिर्ज़ा अख्तर बेग साहब, आज के नौशा कहा जाए तो मुनासिब होगा, अहमद औरंगाबादी साहब, ख़वातीन व हज़रात, ख्वाजा इकरामुद्दीन की इतनी खूबसूरत तकरीर के बाद ज़्यादा कहने की गुंजाइश तो नहीं है। मैंने शराब के फ्लैग पर जो बात की है वो आपके गोशगुजार करूँगा, क्योंकि आप तक किताब कब पहुँचेगी ये तो मैं नहीं जानता। मैंने जो लिखा वो पेश करता हूँ कि अहमद औरंगाबादी का बयान है कि वो जिद्दत और रवायत की बहस में न पड़ते हुए दिल में उतर जाने वाले शेर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अभी आपने उसका नमूना भी देख लिया, ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब ने पेश किया आपके सामने। ये मसौदा जब उन्होंने मुझे दिया था, तकरीबन सवा साल पुरानी बात है, तो मैं उसका मुताला कर रहा था। इसमें तकरीबन मैंने देखी 103 गज़लें 103 हैं, कुछ नज़में 14-15 नज़में हैं, चंद सुलासियाँ और ख़ितात और मुतफ़र्रिक़ अशार हैं। तो इन सब का सरसरी मुताला करते हुए मैं उनके बयान की सदाकत का मुतरफ़ हूँ। शराब में शामिल तमाम गज़लें शगुफ्तगी और बेसाख्ती के साथ साथ ही सलासत, रवानी और नफासत का खूबसूरत इज़हारियाँ हैं। अहमद औरंगाबादी की गज़लों में जबानियात और रोमान के नए तराज़मे हैं और ज़िंदगी के तज़ादात का बयान और एहसास की शिद्दत भी है। अंदाज़े बयान की दिलकशी है। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मसाइल को भी वो सीधे साधे अंदाज में शीरी पैकर अता करते हैं और इसमें बड़े कामयाब भी हैं। ये आप जब मुताला करेंगे इस शराब का तो आपके जहन में बात आएगी। इनकी बाज़ नज़में
جو میں نے خصوصی طور پر پڑھی ہے، ان میں بھی اظہار کی حیرت انگیز خوبصورت اور بڑی فصیح زبان میں انہوں نے نظمیں کہی ہے۔ میں احمد اورنگ آبادی کا یہ قطعہ ہے، یہ دعا ہے ان کی، اور میں اس پر آمین کہنے کے لیے آپ سب سے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے خدا وصف خیر خواہی دے، اے خدا وصف خیر خواہی دے، خود اسیری سے خود پناہی دے، جیسے پتھر کو تو نے بخشی تھی وہ زباں دے کہ دل گواہی دے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ لیکن ہمارے ایک معزز مہمان جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، وہاں کے ڈگری ویمن کالج سے، جناب پروفیسر انور الدین صاحب، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ بھی چند منٹ اظہار خیال فرمائیں۔ جناب پروفیسر انور الدین صاحب۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آج کے ہمارے نوشا احمد اورنگ آبادی صاحب کو کہ انہوں نے بہت پیاری شعری اصناف پر جو ہے نا لکھا ہے، جیسے کہ اس میں بیک وقت ہم کو غزلیں بھی ملتی ہیں، نظم ملتی ہیں، نظم کی جو ہے نا مختلف حیتیں اس میں نظر آ رہی ہیں، اور میں جب ورق گردانی کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ اس میں ثناء لفظی ہیں، ثناء معنوی ہیں، علم بلیغ ہے، علم بیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ جو شوکت لفظی جو ہونا چاہیے شاعری کے لیے، اور اتنی کم عمر میں جو ہے نا وہ اس مقام پر فائز ہو رہے ہیں، اور تمام یہ بزرگان اورنگ آباد اس بات کا بین ثبوت ہیں اور دلیل ہیں کہ وہ جو ہے اپنے فن میں کامیاب ہے۔ کل ہی کی بات ہے، میں نے پہلی بار احمد اورنگ آبادی کی زیارت کی قاضی نوید صاحب کے مکان پر۔ قاضی صاحب کے پاس میں نے ملاقات، زیارت عربی میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو قاضی نوید صاحب کے پاس میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے جو نا تخلیقات پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی صرف ایک صفحے کی جو نا ایک نثر پڑھی جو انشائیہ تھا، اور میں اس کو شروع سے آخر تک سن رہا تھا۔ انہوں نے بہت جامع انداز سے نثر لکھا، اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاعر بھی ہیں، تو شاعر بھی جو ہے نا اسی نوعیت کے ہوں گے جس نوعیت کی جو ہے نا انہوں نے نظم لکھی ہے، انشائیہ لکھا ہے۔ تو بہرحال اورنگ آباد ازمینہ قدیم ہی سے شعر و ادب کا گہوارہ رہا ہے، اور یہاں سے ایسی ایسی ہستیاں جو ہے نا منظر عام پر آئی ہیں کہ ان کے بارے میں جو ہے قلم لکھتے لکھتے جو ہے نا تھک جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے آج کے شاعر کل کے جو ہے نا استاد شاعر کہلائیں گے، اور بہت ممکن ہے کہ اگر ہم بقید حیات رہے تو ہم ان کی غزلوں کو یا ان کی شاعری کو بھی نصاب میں پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ بے انتہا شکریہ آج کے ہمارے احمد اورنگ آبادی صاحب اور تمام احباب کا کہ آپ نے مجھے عزت افزائی کی، شکریہ۔ سکندر علی وجد کا ایک شعر ہے کہ کل کی باتیں کریں گے کل والے، وجد تم آج ہی کی بات کرو۔ تو جناب انور الدین صاحب سے میں یہ عرض کروں کہ احمد کل استاد نہیں ہوں گے، آج ہی استاد ہیں وہ، ان کی شاگردوں کی ایک بڑی ٹیم پیچھے تشریف فرما ہے۔ اب میں صدر اجلاس جناب محترم نور الحسنین صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خطبہ صدارت سے ہمیں نوازیں۔ جناب نور الحسنین صاحب۔ سب سے پہلے تو میں احمد اورنگ آبادی کو ان کے اس شعری مجموعے کی اشاعت اور اس کے اجراء کے موقع پر انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس ڈائس پر موجود خواجہ اکرام الدین صاحب، ڈاکٹر ارتکاز افضل صاحب اور ڈائس پر موجود تمام اکابران ادب اور میرے سامنے موجود خواتین و حضرات، اورنگ آباد بنیادی طور پر شاعری کی سرزمین ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو ولی اورنگ آبادی سے پہلے بھی اردو میں شاعری ہوئی، لیکن جو بڑا نام ہمارے سامنے ابھر کر آیا
وہ ولی اورنگ آبادی کا تھا. ان کے بعد سراج اورنگ آبادی، پھر داؤد، شفیق، اس کے بعد بھی بہت سارے شعراء آتے رہے. نئی نسل میں ہم دیکھیں گے تو سکندر علی وجد، حمایت علی شاعر، قاضی سلیم، بشر نواز، اور یہ سلسلہ پھر جاوید ناصر، فاروق شمیم، خان شمیم اور مختلف شعراء سے ہوتا ہوا آج نئی نسل تک پہنچا ہے. جس زمانے میں میرے دوست عارف خورشید نے عالمگیر ادب کی بنیاد رکھی تھی، اور اس وقت ہم شہر کے 7-8 لوگ مل کر اس مجلس کو چلاتے تھے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے ممبر تھے ہم لوگ، اس میں کچھ شاعر بھی تھے اور کچھ ادیب بھی تھے، تو وہ اپنی تخلیق جو بھی انہوں نے لکھا وہ پیش کرتے تھے. اس پر بحث ہوتی، مشورے ہوتے، اور وہ بات آگے چلتی. دوسرے ہفتے میں پھر کسی ایک کی باری ہوتی. تو بہت دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد عارف کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار ہم لوگ تو جیسے بھی ہے ٹھیک ہے، جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات آنے والی نسل کی بھی ہم کو آبیاری کرنا چاہیے. تو اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم نے پھر کچھ نوجوان بچوں کو اپنے اس عالمگیر ادب میں شامل کیے. ان میں احمد اورنگ آبادی بھی تھے، اس کے بعد اور 2-3 لڑکے تھے، جاوید ندا تھے، اور وسیم راہی ہے، اور عمران ہیں. یہ نئے لوگ آئے. احمد میں شروع ہی سے ایک بے چینی میں نے محسوس کیا تھا. اس وقت وہ کم شعر کہتے تھے، لیکن جو کچھ کہتے تھے بہت سوچ سمجھ کر کہتے تھے، اور ہماری محفلوں میں وہ بڑے ڈٹ کر اپنے اشعار سناتے تھے. اور ظاہر ہے کہ ان پر بھی تنقید ہوتی تھی، ان سے بھی باتیں کی جاتی تھی، ان کو بھی سمجھایا جاتا تھا. لیکن احمد کا کمال یہ تھا کہ شاعری سے پہلے انہوں نے علم عروض سیکھا. وہ باضابطہ کسی کے شاگرد نہیں ہے. احمد کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا ہے. احمد نے وہ شاعری کی، اور احمد کی شاعری کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ ان کی کتاب بھی آ گئی، آپ لوگ پڑھیں گے بھی، اور یہاں پر بھی بہت ساری باتیں ہو چکی. احمد کا میں بتاؤں کہ احمد مزاجاً ضدی انسان ہے. جب انہوں نے شاعری شروع کی اور ہم لوگ افسانے لکھتے تھے، تو احمد نے میرے سے کہا کہ میں افسانہ لکھنا چاہتا ہوں، مطلب لکھو. اور دوسرے ہی ہفتے میں احمد نے ایک بہت عمدہ افسانہ پیش کیا. اس کے بعد انہوں نے مسلسل افسانے لکھے، جس کا مطلب سامع میں ہی ہوں، کہ وہ مجھے آ کے سناتے رہے اور میں ان کو سنتے رہا اور ان کی تعریف کرتے رہا. اس کے بعد انہوں نے تنقید لکھی، تنقیدی مضامین بھی بہت اچھے لکھے. اور اب کل کی محفل میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک انشائیہ سنایا اور بہت اچھا سنایا. اب یہ دیکھیے، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ اس کے بعد مشاعرہ بھی ہے. صرف ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرے استاد جے پی سعید صاحب، میرے خاندان میں حمایت علی شاعر، میرے خاندان میں سکندر علی وجد، میرے سامنے اورنگ آباد کی وہ سرزمین جس میں شعراء ہی شعراء ہے. میں ہی تھوڑا سا راستہ بھٹک گیا اور نثر کی طرف آ گیا. بہرحال میں احمد کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے ساتھیوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں جو احمد کے پیچھے پیچھے اپنا ادبی سفر طے کر رہے ہیں. اور خواجہ صاحب کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اورنگ آباد جو کل تھا، اورنگ آباد آج بھی وہی ہے، اور آنے والے زمانے میں بھی اورنگ آباد اپنی شناخت کو، یعنی شعری شناخت کو برقرار رکھے گا. بہت شکریہ. بلال انور صاحب ڈاکٹر یوسف صابر صاحب کی خدمت میں ہدیہ گل پیش فرمائیں گے. مصطفیٰ خیری صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں. ڈاکٹر مصطفیٰ خیری صاحب. بلال انور صاحب تھوڑا توقف کیجئے. مصطفیٰ خیری صاحب کی خدمت میں نذرانہ گل پیش فرمائیں گے. صاحب خواجہ اکرام صاحب کی میں توجہ چاہوں گا. ڈاکٹر عارف تاج الدین صاحب مراٹھی میں پی ایچ ڈی ہیں
اور احمد صاحب کے بہن بھائی ہیں. اب میں احمد اورنگ آبادی سے درخواست کروں گا، اس سے قبل کہ ان کی گلپوشیوں کا سلسلہ شروع ہو، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ شکریہ اور اپنے خیالات جو کچھ بھی وہ کہنا چاہتے ہیں. جناب احمد اورنگ آبادی صاحب. استاد محترم نور الحسنین صاحب، استاد محترم ادیب اسلم مرزا صاحب، استاد محترم ارتکاز افضل صاحب، میری خوش بختی ہے کہ آج اس محفل میں بین الاقوامی شہرت یافتہ سفیر ادب عالی جناب ڈاکٹر اکرام الدین سر یہاں تشریف لائے. ساتھ میں ڈاکٹر صاحب، شہنشین پہ موجود تمام عمائدین شہر، مشاہرین ادب، میرے سامنے موجود شہر کی معزز ہستیاں، ادب کی باوقار ہستیاں، السلام علیکم. نہ کوئی جگنو نہ انجم نہ مہتاب بنوں، نہ کوئی جگنو نہ انجم نہ مہتاب بنوں، ہے میری چاہ کہ ایک مستند کتاب بنوں، اور جلوں تو ایسے کہ روشن ہو میرا حرف سخن، جلوں تو ایسے کہ روشن ہو میرا حرف سخن، جیوں تو ایسے کہ ہر دل کا انتخاب بنوں. حاضرین محفل، پہلا شعر کہنے سے سراب کی اشاعت تک یہ جو سفر رہا ہے، ایک عام سا لڑکا، اس میں اچانک ایک شاعر جاگا اور پھر آہستہ آہستہ وہ اس کی پوری شخصیت پر حاوی ہو گیا. جس دن سے میں نے شاعری شروع کی اس دن سے آج تک شاعری کے علاوہ کچھ نہیں کیا. جتنے شوق تھے سب ختم ہو گئے، پچھلی زندگی سب پیچھے رہ گئی. اور اس طرح حاوی ہوا مجھ پر یہ لڑکا کہ میں، یقین مانیے، آج میں اپنا نام بھی بھول چکا ہوں. جنید نام سے بہت کم لوگ، اور کسی نے آواز دی تو میں خالی پلٹ کر دیکھتا ہوں اس نام سے. تو احمد نام میرے ساتھ ایسا جڑ گیا ہے، اور یہاں تک پہنچنے کا سفر، یقین مانیے کہ کسی ایک انسان کا اعزاز ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کے تنہا انسان کا ہاتھ نہیں ہوتا ہے. اس سفر کے دوران جن شخصیات نے، یہاں پر رضا جہلوی صاحب موجود ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے پہلی مرتبہ مجھے اسٹیج پر بحیثیت شاعر مدعو کیا تھا. قاضی نوید صاحب یہاں موجود ہے، پہلی باضابطہ شعری نشست میں ان کے مطلع ادب میں شرکت کی تھی. احمد خان ایم اے صاحب موجود ہے، جن کی یہ پہلے شخص تھے جو پہلی غزل میری شائع ہونے پر ان کا فون آیا تھا، اور انہی کی توسط سے میری رسائی عالمگیر ادب تک ہوئی تھی. عالمگیر ادب میں پہنچنے کے بعد پھر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا. میری خوش بختی ہے کہ آج میں یاد کرنا چاہتا ہوں استاد محترم عارف خورشید صاحب کو، جن کی کمی مجھے بہت کھل رہی ہے. ان کی محبتیں، ان کی شفقتیں، ان کی ڈانٹ اور ان کا وہ جذبہ سکھانے کی جو جستجو ہے، مجھے آج لمحہ لمحہ یاد آ رہی ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے. حاضرین محفل، آج کے اس جلسے کے صدر استاد محترم نور الحسنین صاحب، ارتکاز افضل صاحب، ادیب اسلم مرزا صاحب، ان لوگوں سے مجھے جو شفقتیں، جو درس و تدریس، جو ڈانٹ ڈپٹ بھی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ہر لمحہ مجھے سنبھالا ہے اور مجھے سکھایا. جو ہمارے پاس یہ بات میں سنتا تھا کہ ہمارے ہر جگہ ادب میں یہ حال ہے کہ نئی جو نسل ہے تو پرانے لوگ انہیں پنپنے نہیں دیتے ہیں. میں اس کی زندہ مثال ہوں کہ ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جس سے مجھے محبتیں، شفقتیں اور رہنمائی نہیں ملی، اور ہر شخص نے مجھے ہر محفل میں بڑھاوا دیا. میں تمام لوگوں کا جو میرے سفر میں ساتھ رہے، آج میں عبدالستار صاحب کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں، مرحوم کہ سراب کی پوری ڈیزائننگ میں ان کا بڑا ہاتھ رہا. میں آج اپنے والد صاحب کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی محبت سے وہ میرے اشعار سنتے تھے. میں اپنے اہل خانہ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو وقت ان کے لیے قیمتی وقت تھا، میں اپنے شوق، اپنے جنون میں صرف کر دیتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لایا. آپ تمام لوگ حاضرین محفل، چاہے وہ مبتدی شاعر ہو
یا کونا مشق شاعر، اس کے لیے صاحب کتاب ہونے کی خوشی کسی طور صاحب اولاد ہونے کی خوشی سے کم نہیں ہوتی ہے۔ میرے لیے اس خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے آپ تمام حضرات یہاں تشریف لائے۔ میں تمام انجمنوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ اہل قلم، بزم تطہیر ادب اور کیرتی میڈم بھی یہاں موجود ہے، انہوں نے بھی مجھے قدم قدم پر رہنمائی کی۔ خاص طور پر میں وارثان حرف و قلم اور کتابی سلسلہ عالمگیر ادب کا شکریہ اس لیے ادا نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قرض ختم ہو جائے گا، یہ قرض زندگی بھر کے لیے میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اور بہت شکریہ۔ اور ہمارے قائد، ہمارے رہبر وہاں پیچھے بیٹھے ہیں آج، جناب خالد سیف الدین صاحب، میں جب بھی کوئی بات لے کے ان کے پاس جاتا ہوں تو پوری بات سننے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں، اچھا جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ ان کی محبتوں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دم پر ہم آئے دن مسلسل پروگرام ارینج کرتے رہتے ہیں، اور جشن نور الحسنین سے لے کر جشن ارتکاز تک یہ سلسلہ جو دراز ہے، لمحہ لمحہ محفلوں کا جو رونق اورنگ آباد میں آج پھیلی ہوئی ہے، وہ سب خالد سیف الدین صاحب کے دم سے رونق افروز ہے۔ میں آپ تمام لوگوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تمام تشریف لائے اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی۔ میں خاص طور پر ڈاکٹر اکرام الدین سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اپنی بات رکھی اور میری حوصلہ افزائی کی، بہت بہت شکریہ آپ تمام کا۔ خاص طور پر ہمارے ابوبکر رہبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہت اچھے انداز سے انہوں نے آج کی نظامت انجام دی، اور میں آج خاص بات ہے کہ کسی کو ڈانٹ نہیں پڑی۔ بہت بہت شکریہ۔ احمد اورنگ آبادی صاحب کی جانب سے اور اورنگ ادب، عالمگیر ادب اور وارثان حرف و قلم کی جانب سے میں اسٹیج پر براجمان اور تشریف فرما تمام معزز اور علمی شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام سامعین کا، مرد و خواتین کا، نوجوانوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ آج کی اس محفل میں تشریف لائے۔ اور اسی کے ساتھ میں اس تقریب کے، محفل اجرا کی تقریب کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں